الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح ان اگر یمسسکم تمہیں پہنچا ہے قرح کوئی زخم فقد پس یقیناً مس القوم پہنچا ہے قوم کو، القوم سے مراد کفار ہیں، قرح زخم مثلہ اس جیسا، وتلک الایام اور یہ دن ہیں، نداولھا ہم بدلتے رہتے ہیں اس کو، بین الناس لوگوں کے درمیان باری باری، ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ تعالی جان لے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ویتخذ اور وہ بنائے منکم تم میں شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الظالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالی الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقْ اور مٹا دے الکافرین کافروں کو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اِن یمسسکم قرح اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، وتلک الایام نداولھا بین الناس اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، ولیعلم اللہ الذین آمنوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، ویتخذ منکم شہداء اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مزید تسلی دیتے ہوئے اور ان کے نقصان کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان یمسسکم قرح کہ اگر تمہیں احد والے دن زخم لگے ہیں، تمہارے شہداء ہوئے ہیں، تمہیں زخم لگے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ تم اس سے پہلے بدر کے اندر ان کو اس سے ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو، 70 ان کے مارے گئے تھے اور 70 ان کے قید کیے گئے تھے، اور پھر اس جنگ کے اندر بھی تم نے پہلے ان کا نقصان کیا ہے، جیسا کہ آگے آیت آئے گی استحسونہم بإذنہ کہ جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تو جب جنگی حکمت تبدیل ہوئی تو اس وقت یہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، پہلے تو مسلمانوں نے ان کا نقصان کر دیا تھا اور وہ شکست کھا کر بھاگ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہاں پر شہداء ملے ہیں، تمہیں نقصان ملا ہے، زخم ملے ہیں، تو اس سے پہلے تم جو ہے بدر کے اندر ان کو نقصان پہنچا چکے ہو، اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور جہاں تک فتح اور شکست کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پکا قانون نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب اور باطل جو ہے ہمیشہ مغلوب۔ یہ الحرب سجال، حرب ایک ڈول کی مانند ہے، جس طرح کنویں کے اندر ڈول ڈالا جاتا ہے، کبھی فل بھر کر آ جاتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، بھرا آپ نے مکمل ہوتا ہے، اوپر پہنچتے پہنچتے کم، اور کبھی کچھ نہیں ہے نکلتا۔ تو یہ الحرب سجال، انسان یہ جنگ جو ہے وہ کیا ہے، ڈول کی مانند ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح اور شکست دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اور پھر جب آپ وہ واقعہ پڑھیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو سفیان کو جب وہ اسلام کی حالت میں نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہرقل کے دربار کے اندر پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے کئی سوالات کیے،
اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے کسی سوال کے جواب کے اندر آگے پیچھے ہونے کی جرت ہی نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ کیوں جھٹلاتے، وہ تو اس کے ساتھی تھے، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو یہ کچھ نہیں کہیں گے، بعد میں لوگوں کے اندر بات عام ہو جانی کہ دیکھو ابو سفیان نے جو ہے جھوٹ بولا تھا۔ کہتے ہیں یہ ایک بات مجھے ملی کہ جب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو جنگ کی کیفیت کیا ہے، تو اس نے کہا جنگ تو ڈول کی مانند ہے، کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ادھر بس مجھے یہ تھوڑا سا موقع مل سکا، وگرنہ میں کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ جنگ کی کیفیت اللہ رب العالمین نے کیوں رکھی ہے کہ مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہوگا، 4 حکمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو احد والے دن یہ نقصان پہنچا ہے، اس کی ایک حکمت کیا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمیشہ ہی مسلمانوں کو فتح ملتی چلی جائے تو پھر جو ان کے ساتھ منافق ملے ہوئے ہیں وہ کیسے الگ ہوں گے، وہ تو ساتھ ہی ملے ہوئے، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور پھر آگے آپ سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو وہ کہتے تھے کاش کہ ہم تمہارے ساتھ جاتے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، نقصان پہنچتا، کہتے ہم نے تمہیں کہا تھا نہ جاؤ، تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین جو واضح کرنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو، وہ واضح نہیں پھر ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے جس علم کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے، علم وجود، علم وجود ہے، وعلم یترتب علیہ الجزاء، ایسا علم ہے جس کے اوپر جزا، بدلہ جو ہے مرتب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ کون لوگ مومن ہے اور کون لوگ مومن نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر اس چیز کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو جزا ملی ہے تمہیں، نقصان، اس نقصان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلیئر کرنا چاہتا ہے کون واقعی خالص ہے اور کون خالص نہیں ہے۔ تو یہاں پر عالمہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے اس چیز کا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جزا کے لحاظ سے کہا کہ میں جان لوں کہ کون وہاں پر ڈٹے رہے اور کون پیچھے ہٹ گئے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسری حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا چاہتا ہے۔ اب اتنا افضل ترین جو رتبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے ہی نہ، مقام ہی نہ دے، یہ جو شہداء والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مومن جب مسلمان شہید ہوتا ہے ابھی اس کا قطرہ زمین پر گرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ 6 انعامات سے اس کو نواز دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے 100 درجات مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں، تو یہ مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے تیار کیا ہوا ہے شہداء کے لیے، ایک عزت اور مرتبہ میں نے دیا ہے، وہ پھر مسلمانوں کو کیسے ملتا جب مسلمانوں کا نقصان ہی نہیں ہونا تھا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس مقام کو پہنچیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواہش اسی چیز کی تھی، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے، ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ یہ آپ بار بار شہادت کی خواہش کر رہے ہیں، کیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا بھی، شہید ہی ہیں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جب آخری وقت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، وہ جو میں نے ایک لقمہ کھایا تھا زہر آلود کھانے کا، ابھی بھی اس کی میں تکلیف اپنے گلے کے اندر کیا ہے محسوس کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ موت ہوئی۔ تو یہ شہادت ہی کہ علماء کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے رتبے پر پہنچا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ شہادت بھی مانگتے تھے اور مدینہ کے اندر مانگتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر شہادت تو چلو تم مانگ رہے ہو، اور مدینہ کے اندر یہ کیسے؟ دونوں آپس میں متضاد چیز نظر آ رہی ہے۔ مدینہ کے اندر تمہیں شہادت کیسے ملے گی؟ چلو ملتی، تم شہادت مانگتے، اللہ مجھے شہادت دے دے،
اور دیکھیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی، اور مدینہ میں نہیں دی، مدینہ میں شہادت دی ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ آتا ہے زخمی کر دیتا ہے، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے وہ صدق دل سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شہداء کے رتبے پر پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ شخص اپنے بستر پر فوت ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کتنی جنگیں انہوں نے کی، لیکن میدان جہاد کے اندر ان کی موت نہیں آئی، وہ بستر کے اوپر گئے۔ تو رتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہداء کا دے دیا، کیونکہ ان کی ایک آرزو تھی، امید تھی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔ لیکن سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میدان جہاد کے اندر انسان گیا تو شہید ہی ہوگا، لازم نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے اور کچھ انتظار کے اندر ہیں۔ اور پھر اس کے اندر وہ واقعہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ابھی مسلمان ہوا ہے، راستے کے اندر آپ کو ملتا ہے، کھجوریں اس کے پاس موجود ہے، اپنے باغ کے اندر موجود ہے، پانی بھی اس کے پاس میسر ہے، کھجوریں بھی میسر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، صحابہ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ بتلایا سارا کچھ۔ کہا میں بھی چلوں، کیا ملے گا؟ سارا کچھ پوچھنے کے بعد تو تیار ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ملتا، پہلے ایمان کو قبول کرو۔ تو وہ ایمان قبول کیا، اس نے اپنی کھجوریں پھینکی، مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا، اور اسی جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ بھی دے دیا۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز جو شہید کے حوالے سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ شہادتیں ہم نے بانٹنا شروع کر دی ہیں، شہادتیں بانٹنا شروع کر دیے۔ جس کے اوپر تھوڑا سا ہوا ہم نے کہا یہ شہید نہیں، انشاءاللہ ساتھ میں کہنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ نہیں جانتے اس کی نیت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کی نیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو ہمیں واضح طور پر اس کو شہید کہنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر، کیونکہ آپ نے جس کو شہید قرار دیا وہ نص کی بنیاد کے اوپر، دلیل کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے قرار دیا ہے۔ اور ہمارے لیے کیونکہ واضح نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون بندہ کس نیت سے داخل آیا تھا، وہ اپنے لیے مقام عزت چاہتا تھا، دنیا کے اندر نام چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا، کیا مقصود تھا اس کا، تو اس لیے ہم نے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ امید ہم یہ رکھیں گے کہ شہید انشاءاللہ، یعنی شہید کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے جو بیان کی وہ کیا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، بالکل خالص کرنا چاہتا ہے، بالکل ممتاز الگ کرنا چاہتا ہے، کہ تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کون مسلم ہے اور کون کافر ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور چوتھی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب کفر کیسے مٹے گا؟ بظاہر تو سمجھ آتی ہے کہ جی کفر تو غالب آ گیا، اب ظاہر ہے وہ جب ان کو غلبہ ملا وہ کہیں گے اچھا ہم نے اتنا نقصان کیا، چلو اگلی دفعہ پھر جائیں گے، اور آئے اور جنگ احزاب کے اندر ہی آ سکے، اس کے بعد پھر کافر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہم حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ پڑھ لیں پوری تاریخ کو پھر اس کے بعد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، آپ نے پیش قدمی کی ہے، کافر کو جرأت نہیں ہو سکی، کبھی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ آئے، وہ دفاعی جنگیں پھر کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دفاعی جنگیں انہوں نے کی ہیں اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے، باقی لشکر لے کر آنا، مسلمانوں پر چڑھائی کر دینا، اتنی جرأت پھر ان کے اندر نہیں ہو سکی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے اندر ایک غرور آ چکا تھا کہ جی ہم نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، مسلمانوں پر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، دوبارہ تیار ہو کر آ گئے، اور جب نقصان ہوا پھر کبھی بھی سامنے نہیں آئے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی، وہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ مدد کا آنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نصرت ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں ظالموں سے کیسے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، کیسے میں ہمیشہ ان کو غالب کر سکتا ہوں؟ یہ تو صرف وقتی طور پر یہ 4 مقاصد تھے میرے، ایمان والوں کو میں جاننا چاہتا تھا، میں ان میں سے کچھ کو شہداء بنانا چاہتا تھا، ایمان والوں کو خالص جدا کرنا چاہتا تھا، اور کفر کو مٹانا چاہتا تھا۔
اس لیے میں نے ان کو کیا ہے وقتی طور کے اوپر غلبہ دے دیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ مدد اور نصرت نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔